السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس لیکچر کے دوران پولیس کے متعلق گفتگو کریں گے اور پولیس کے متعلق بتائیں گے۔ پولیس یہ بھی اینیملس ہیں اور یہ کلاسک سیکٹر سے تعلق ہوتے ہیں اور ان کے 6 لیگس ہوتے ہیں اور یہ جو ہے جمپنگ انسیکٹس ہوتے ہیں۔ جس طرح سے فراگ جو ہے وہ جمپنگ کرتا ہے، گراس ہاپر جمپنگ کرتا ہے، اسی طرح سے جو ہے یہ پولیس جو ہے یہ بھی جمپنگ کرتے ہیں۔ یعنی فراگ میں، گراس ہاپرس میں، کرکٹس میں، جو کرکٹس پائے جاتے ہیں گھروں کے اندر، چیگر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو عام طور پر کرکٹ کہتے ہیں۔ تو وہ جو کرکٹس ہیں ان کے اندر جمپنگ لیگس ہوتے ہیں۔ اچھا، جمپنگ کرنے کے لیے جو ہائنڈ لیگس، پچھلے پاؤں میں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں جمپنگ کرنے کے لیے۔ تو ان پولیس کے اندر بھی جو ہائنڈ لیگس ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور یہ جمپنگ کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ آپ کو کلیئر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہوتے ہیں یہ چپٹے ہوتے ہیں، لیٹرلی چپٹے ہوتے ہیں۔ لیٹرلی کس کو بولیں گے؟ اب دیکھیں یہاں پہ غور کیجیے، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی 2 سائڈ ہیں، یہ سائڈ ڈورسل سائڈ کہلاتی اور یہ سائڈ وینٹرل سائڈ کہلاتی ہے۔ یہ ڈورسل اور یہ وینٹرل۔ تو ان دونوں سائڈس کو کہیں گے، یہ جو چیز ہوگی اس کو کہیں گے ڈورسو وینٹرلی کمپریسڈ یا ڈورسو وینٹرلی پریسڈ۔ یعنی یہ جو میرا ہاتھ ہے اس وقت اس پوزیشن میں، یہ ڈورسلی پریسڈ ہے اور وینٹرلی پریسڈ ہے۔ تو یہ ابھی ایسا ہے۔ یہی چیز جو ہے نا، اگر اس کو اس پوزیشن کو ہم ایسے کر لیں تو اب یہ جو ہے یہ ڈورسلی اور وینٹرلی پریسڈ، اب یہ ڈورسل سائڈ ہے، یہ اس کی وینٹرل سائڈ ہے۔ اب یہ لیٹرل سائڈ جو ہے نا، یہ والی اور یہ والی جو لیٹرل سائڈ ہے، اب یہ پریسڈ کہلائے گی، کیونکہ یہ ہاتھ اب یوں ہے، لمبائی میں ہے، اس طرح سے اونچائی میں ہے، تو یہ کہلائے گا لیٹرلی کمپریسڈ۔ یہ کہلائے گا ڈورسو وینٹرلی۔ یہاں یوں پوزیشن کے اندر یہ دونوں ہی لیٹرل سائڈ ہیں، تو اس کو کہیں گے لیٹرلی کمپریسڈ۔ یہ جو فلیس ہوتے ہیں وہ لیٹرلی کمپریسڈ ہوتے ہیں، یعنی ایسے چپٹے ہوتے ہیں اور جو نا لیٹرل سائڈ سے وہ پتلے ہو، تو ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے اور دوسری چیزیں یوں ہوتی ہیں، وہ جو پکڑیں گے تو یہ پکڑیں گے، جیسے آپ کرکٹ کو پکڑ رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ بولڈی لاؤس کو پکڑ رہے ہیں تو وہ چوڑی ہے، چپٹی ہے، لیکن یہ جو فلیس ہیں وہ اس طرح سے کمپریسڈ ہے، لیٹرلی کمپریسڈ۔ تو یہ اس طرح سے پتلے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، ان کے جو ماؤتھ پارٹس ہوتے ہیں وہ بلڈ سکنگ ہوتے ہیں، یہ بلڈ کو سک کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ان کی 5 اسپیسیز موجود ہیں۔ There are 5 types of فلیس۔ تو فلیس اینڈ کنٹرول کے اندر ہم جو ہے نا یہ 5 ٹائپس جو ہے نا یہ پڑھیں گے۔ ان کے اندر دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے ہم نے ٹینوسیفلائٹس۔ اس طرح سے ہمارے پاس زینوسائلارچیوپس، یہ ریڈ کے اوپر پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ پھر ہمارے پاس کون تھے؟ ویولینس ایریٹنس، یہ لیور کے اوپر پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر ہمارے پاس تھے سیریٹوفائلس گیلینی، یہ ہین کے اوپر پایا جاتا ہے۔ اب یہ 5 ٹائپس کی جو پلیز ہیں یہ ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ کیوں پائی جاتی ہیں؟ کہ کوئی لوگ جو ہے گھروں میں بلیاں پالتے ہیں، کوئی لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں، اور کچھ لوگ گھروں میں پرندے پالتے ہیں، مختلف برڈس جو ہے نا، آرنامنٹل برڈس بھی ہیں نا، پیٹ برڈس بھی ہیں، وہ بھی پالتے ہیں۔ تو ان وجوہات سے ہو جاتا ہے۔ جو ریڈ کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ سب گھروں میں آتے جاتے ہیں، رات کے وقت آتے ہیں اور وہ گھروں میں چکر لگاتے ہیں۔ تو ریڈ کے اوپر، کیٹ کے اوپر، ڈاگ کے اوپر یا برڈس کے اوپر جو ہے وہ جو فلیس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جو ہے نا انسانوں کو بھی آ کر کاٹتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ گیلی جو ہے یہ والا، یہ تو ہین کے اوپر ہے، برڈس کے اوپر ہے، لیکن جب اس کو میمل کے اوپر جو بلڈ سک کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ میمل کے اوپر بھی سک کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ والے جو ہیں یہ تو ہیں میملس کے اوپر، کیٹ کے اوپر، ریٹ کے اوپر، ڈاگ کے اوپر۔ تو جب اگر ریٹ گھر میں آئے ان کے اوپر تھے
اور وہ گھر میں چکر لگا کر چلے گئے، ان کے جسم سے جو گر گئے گھر میں وہ اب گھر کے اندر موجود ہے. ریڈ تو نہیں، اب ریڈ تو چلا گیا. اب جو ہے نا اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی بلڈ ملے، تو وہ ہیومن اگر اس کے اندر گھر میں رہ رہے تو ظاہر سی بات ہے ہیومن باڈی کے اوپر جو ہے نا وہ آتے ہو بلڈ سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ڈاگس ہیں، کیٹس ہیں، اگر وہ گھر میں ہیں یا اتفاق سے بھی گھر میں آ جاتے ہیں، بائی چانس گھر میں آ جاتے ہیں، وہ رات کو جو بلی ہے وہ تو آتی ہے گھروں میں، لہٰذا اس کے جسم سے اگر گھر میں آ جاتے ہیں تب بھی لوگ گھروں میں جو ہے نا فلیز آ جاتے ہیں، کیٹ فلیز آ جاتے ہیں. ڈاگ اتفاق سے گھر میں آ جائے تو اس سے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا سارے ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. اور یہ میملس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ میملس کے اوپر ہم بھی میملس میں آتے ہیں، لہٰذا جو ہے نا یہ ریڈ کیٹ اور ڈاگ والے ہمیں بھی کاٹتے ہیں. انسان کو جو کاٹتا ہے وہ کیولیکس اریٹینس ہوتا ہے خاص جو انسان کے اوپر ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا پرندوں کے اوپر پائے جاتے ہیں، تو صرف مرغی کے اوپر نہیں اور دوسرے جو برڈس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پائے جاتے ہیں. تو اب ان کا کنٹرول کیا؟ تو کنٹرول پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر انکریز کب ہوتی ہے، ان کے اندر پاپولیشن گرو کب کرتی ہے. تو جس وقت ہائی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا یہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں، زیادہ فلورش کرتے ہیں. یہ ہائی ہیومیڈیٹی کب ہوتی ہے؟ ہائی ہیومیڈیٹی جو ہے نا اس وقت ہوتی ہے جب بارشوں کی موسم. تو بارشوں کے موسم میں ریننگ سیزن کے اندر جو ہے نا ان کی پاپولیشن میں گروتھ ہوتی ہے، ان کی پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے نا. دے گرو ان دا سیزن آف ریننگ. تو اس میں ہیومیڈیٹی ہائی ہوتی ہے. ہیومیڈیٹی کہتے ہیں جو ہماری فضا ہے اس کے اندر گیلا پن زیادہ ہوتا ہے. تو بارش کے موسم میں گیلا پن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بارش کے موسم میں ہر طرف پانی ہوتا ہے، وہ ایواپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ موائسچر سے اور واٹر ویپر سے جو ہے نا بالکل فلی سیچوریٹڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پوری انوائرمنٹ کے اندر جو واٹر ویپرس ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بارش کے موسم میں کپڑے کم سوکھتے ہیں کیونکہ پوری انوائرمنٹ سیچوریٹڈ ہے. آپ کے بخارات واٹر ویپرس پہلے سے موجود ہیں، لہذا جو کپڑوں کے اندر پانی ہے وہ کم اسپیڈ کے ساتھ جو ہے نا ایواپریٹ ہوتا ہے، لہذا کپڑے سوکھنے میں دیر لگتی ہے. بہرحال تو یہ جو فلیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک ہمارے پاس طریقہ یہ کہ ہم کیمیکل کنٹرول کریں. کیمیکل کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا ہم مختلف پیسٹیسائڈس ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر اسپرے کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں گھروں کے اندر جب ہم مختلف پیسٹیسائڈ اسپرے کریں گے، جو بھی ہم اسپرے کریں گے پیسٹیسائڈ مختلف ملتے ہیں تو وہ جا کے ہم دکان سے پتہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا اپنے ساتھیوں سے بھی پتہ کرتے ہیں، بکس کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو ہم مختلف قسم کے کیمیکلس کے ہمیں جو ہے نا فلیز کے لیے، ماسکیٹوز کے لیے، کاکروچز کے لیے، تقریباً بہت سارے انسیکٹس کے لیے ایک ہی قسم کے جو ہے نا پیسٹیسائڈ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جب گھر میں کیمیکل اپلیکیشن کریں گے تو اس وقت یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو خالی کریں، یعنی وہاں پہ انسان نہیں ہونے چاہیے اور کوئی لیونگ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے برڈس ہیں گھر کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے، اگر گوٹس ہیں، شیپس ہیں اور کوئی پیٹ اینیملس ہیں تو وہ گھر کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا گھر کے اندر ایئر ٹائٹ کر کے لاک کر کے گھر کو کھڑکیاں دروازے بند کر کے اور پھر جو ہے نا ان کا پیسٹیسائڈ کا اسپرے کیا جاتا ہے. تو اس سے 2 دن 3 دن گھر کو بند رکھا جاتا ہے. اس کے بعد گھر کو کھول کے ایریشن کی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو موجود ہے وہ مر جاتے ہیں. تو یوں جو ہے نا وہ کیمیکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس یہ کیمیکل کنٹرول ہی زیادہ کارآمد ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور جب یہ کاٹتے ہیں جسم کے اوپر تو وہاں پہ اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ درد بھی ہوتا ہے بعد میں. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہاں پہ کیمیکل کنٹرول کیا جائے. اور دوسرا حل یہ ہے کہ جناب ہم ان کیٹس، ریٹس اور ڈاگس کو گھر میں نہ آنے دیں. تو گھروں کے اندر ریٹس کو آنے کے جو راستہ کو بند کیا جائے، بلیوں کو گھر میں نہ آنے دیا جائے، کتوں کو گھر میں نہ آنے دیا جائے تاکہ جو ہے نا یہ جو فلیز ہے وہ ہمارے گھر میں نہ آ سکیں. اسی طرح سے اگر کسی کے گھر میں ہے وہاں ہم گئے اور وہاں سے ہم واپس آئے ممکن ہے ہمارے جسم پر وہ آ جائے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جب کسی کے گھر جائیں تو جب اپنے گھر میں آئے تو ذرا کپڑوں کو جھاڑ لیں، ہے نا، اپنے جسم کو اچھی طرح سے ذرا سا جھاڑ لیں تاکہ اگر کوئی چیز ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے تو وہ جھڑ جائے اور گھر سے باہر رہ جائے. اس طرح سے ہم جو ہے نا اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا 5 قسمیں آپ کو یاد کرنی ہے پولیس کے حوالے سے. اور اس کے اندر ریننگ سیزن کے اندر یہ بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہیومیڈیٹی
ہائی ہوتی ہے. اس وقت جیسے ڈرائی کنڈیشن موجود ہے مئی اور جون کے اندر، تو یہ ڈرائی کنڈیشن کے اندر جو ہے نا ان کی جو ہے پاپولیشن گرو نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ ڈرائی سیزن کو پسند نہیں کرتے، ان کی بریڈنگ اس میں نہیں ہوتی. تو آج کل یہ پرابلم بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یعنی ہمیں ریننگ سیزن کے اندر یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے، اور آپ اس انفارمیشن کو آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو آگے لوگوں کو بھی آپ لوگوں کو کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.